کہ اللہ 40 دن تک تمہاری فرضی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ بھی علم غیب، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے جناب کوئی نہیں نہ جانتا کہ غیب کے علم کل کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، میرا کاروبار کیسا رہے گا، شادی یہاں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو کیسے حالات ہوں گے، یہ جتنے بھی اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا، اگلا مہینہ کیسے گزرے گا، اگلا سال کیسے، یہ جتنے بھی ہیں یہ کاہن قسم کے لوگ۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو سچا مانتے ہوئے ان کے پاس چلے جاتے ہو، صرف ان کی بات سنتے ہو، صرف ان سے سوال کیا ہے، ابھی جو انہوں نے جواب دیا سچ مانو یا نہ مانو وہ الگ بات ہے، صرف ان سے جا کے ان سے بات کرنا اسی نیت سے اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ 40 دن تک اس بندے کی اللہ فرضی نماز وہ پڑھتا بھی رہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ اتنے سنگین ترین جرم ہے جو آج ہمارے سریعام دکانداریاں چل رہی ہیں، عامل بابا، نجومی بابا، یہ پتہ نہیں کیا کیا بابا بنے ہوئے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تو یہاں تک ہے نا، اگر تم نے اس سے کچھ پوچھا اور اس نے جو جواب دیا تم نے اس پر یقین کر لیا کہ بندہ سچ ہی کہہ رہا ہے، آئندہ ایسے ہوگا یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، فرمایا کہ اگر تم نے اسے سچا کہہ دیا اور سچا مان لیا تو تم نے یہ کفریہ کام کیا ہے اور تم نے قرآن مجید پر کفر کیا ہے، اس کتاب کا کفر کیا ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا نا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ ساری چیزیں ایسے غیب کے متعلق بھی اللہ نے کہا کہ آئندہ کیا ہونے والا کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اگر اس کے مطابق عقیدہ ہے تو مسلمان ہے، اور اگر عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ نجومی بابا جانتے ہیں، یہ عامل بابا جانتے ہیں، یہ کاہن صاحب جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اور جو کہہ رہے ہیں واقعی سچ ہے، تو فرمایا کہ اس بندے نے قرآن کا کفر کر دیا، انکار کر دیا قرآن کا اس نے۔